بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم چینل اسلامک ویو میں میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 22ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ اس پارے کے شروع میں ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کا مقام امتیازی ہے، سو تقوی اختیار کرو، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو اور ضرورت کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں پر رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند ہو، اور جو ایسا کرے گی ان کو دوہرا اجر ملے گا اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا اہتمام ہے۔ اسی مقام پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نوید ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوب پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت تطہیر کا مصداق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت علی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اہل بیت کا بیوی پر اطلاق کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی مشترکہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ اطاعت شعار ہیں، صداقت شعار ہیں، پیکر صبر و رضا ہیں، ان کے دل اللہ کے حضور عجز و تواضع کے ہوگر ہیں، وہ صدقات دینے والے ہیں، روزے دار ہیں، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آیت نمبر 37 سے یہ مسئلہ بیان ہوا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی معیوب بات ہے۔ آیت نمبر 46 میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی و رسول بنایا اور خاتم النبیین ہونا آپ کے مقام فضیلت میں بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 44 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی صفات کا ذکر ہے کہ آپ کو شاہد، مبشر یعنی رحمت الہی کی بشارت دینے والا، نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اذن الہی سے دعوت حق دینے کا اور سراج منیر یعنی روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ آیت نمبر 53 سے آداب بارگاہ نبوت بیان ہوئے کہ اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ، نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے، اور اپنے کسی بھی عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذان نہ پہنچاؤ۔ آیت نمبر 56 میں شان رسالت میں عظیم ترین آیت ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود پڑھو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ علی الرسول کے کئی معنی بتائے ہیں، لیکن جو معنی آپ کی شایان نشان ہے وہ ہے عظمت عطا کرنا۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 59 میں مومنین خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے، یعنی ایسی چادر اوڑھنا جس سے کامل ستر ہو جائے۔ آیت نمبر 60 میں منافقین اور فاسقین جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ کا روب ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا، یہ لوگ لعنتی ہوں، جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کیا جائے۔ آیت نمبر 67 میں بتایا کہ فسق و فجور اور گمراہی کو اختیار کرنے والے اور ان کے لیڈر قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے۔ آیت نمبر 70 سے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، سیدھی اور کھری بات کرنے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان اعمال کی جزا گناہوں کی مغفرت اور بڑی کامیابی بتائی گئی ہے۔ سورۃ الصبا آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول کے لیے عبرتناک عذاب کی وعید ہے، اور آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ انہیں فضیلت دی، پہاڑ پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا اور وہ زریں بناتے اور باندھنے کے لیے ان میں کڑیاں ڈالتے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیز رفتاری سے اڑا کر لے جاتی، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا گیا، اللہ کے اذن سے جنات ان کے احکام کو بجا لانے کے پابند تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے اور ٹاور مجسمے حوض کے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آل داؤد شکر کرو اور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ دریں اسنا جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیرات میں مصروف تھے کہ وہ ایک بلورین یعنی کرسٹل کیبن میں تشریف فرما ہوئے، اور اس دوران قضائے الہی سے ان کی وفات ہو گئی، مگر جنات کو ان کی وفات کا تب پتہ چلا جب دمک نے ان کے عصا کو جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اندر سے چاٹ لیا اور پھر وہ زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کفِ افسوس مننے لگے، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اتنے طویل عرصے تک ہم ذلت امیز مزدوری میں مصروف نہ رہے ہوتے۔
شاید یہی وہ ہیکل سلیمانی ہے جس کے آثار کی تلاش میں یہود وقتاً فوقتاً بیت المقدس کی عمارت کو گرانے کی مذموم کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت انبیاء کے اجسام پر کوئی طبی اثرات مرتب نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چل سکا۔ آیت نمبر 15 سے ایک بار پھر ملکہ سبا کے باغات اور ان پر تند و تیز سیلاب اور ان کی تباہ کاری کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اذن کے بغیر کسی کو مجال شفاعت نہیں۔ آیت نمبر 28 میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی، یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت تھی۔ جن خوش نصیب اہل ایمان نے اس دعوت کو قبول کیا وہ سب امت اجابت ہیں۔ اگلی آیات میں اس کا مفہوم بیان ہوا کہ اپنے عہد کے جابر متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے۔ مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے۔ رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے دقی سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے اور کبھی ابتلاء و آزمائش کے طور پر۔ سورۃ الفاتر۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 2 اور 4 4 پروں والے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک دے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ فیضان رحمت عام کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ آیت نمبر 9 سے ایک بار پھر اللہ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے۔ انسان کو اس کے جواہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور یہ کہ وہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ کسی کی عمر میں درازی یا کمی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب و تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے اور تم ان سے پہننے کے زیور نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ نظام لیل و نہار، شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اندھا اور بینا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفار و منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی، اور اہل ایمان کو بینا، نور، سایہ اور زندوں سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے۔ آیت نمبر 28 میں بتایا کہ علماء ربانیین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو برگزیدہ اور چنیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والا فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو ان عباد الصالحین کے لیے تیار ہیں۔ آیت نمبر 41 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی جگہ قائم نہیں فرما سکتا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کے شروع میں فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، ان پر حق کی حجت کو قائم کرنا ہے، لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہیں جن پر دعوت حق اثر انداز نہیں ہوتی۔ دعوت حق انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اگلی آیات میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کے لیے اپنے نبی ایک بستی انطاکیہ کی طرف بھیجے۔ بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، ان سے بدفعلی لی اور انہیں سنسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی۔ انبیاء نے ان پر حجت الہیہ کو قائم کیا اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کسی اجر و انعام کے طلبگار نہیں ہیں۔ سامعین محترم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔